ٹکر لینی ہے تو ان سے لو اور اپنا ایمان برباد کرو. جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت. 2 جملے، 2 فتوے رسول اللہ کے. آپ تو مولویوں کے فتوے لے کے پھرتے ہیں نا، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ لے کے چل رہے ہیں. مسند احمد کھول لیں، اوپر تلے کئی احادیث ہیں جو میں نے اپنے ریسرچ پیپرز میں بھی ڈالی ہیں کہ جنگ صفین کے موقع پر حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صلح حدیبیہ کے صحابی تھے، انہوں نے عمار بن یاسر کو شہید کیا. حضرت معاویہ کی طرف سے لڑتے ہوئے وہ آئے تھے اور حضرت عمار مولا علی کی طرف سے لڑ رہے تھے. بعد میں وہ پوری زندگی روتے تھے کہ مجھ سے قتل عمار ہو گیا، اور انہیں یہ حدیث بھی پتا تھی، اور یہ حدیث مسند احمد میں خود انہوں نے بیان کی ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. ابن حجر اسقلانی نے بڑی کوشش کی کہ مسلم کی حدیث فٹ کر دی جائے کہ اسے صلح حدیبیہ کی فضیلت کام آ جائے گی. تو محدث اعظم سعودیہ جو البانیہ کے رہنے والے تھے، شیخ ناصر الدین البانی، جسے وہابی لوگ اس دور کا امام بخاری کہتے ہیں، 1999 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 2008 نمبر حدیث میں پوری تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت باطل اور مشکل تعویل ہے جو آپ کر رہے ہو. جب رسول اللہ نے واضح فرما دیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، تو اب صلح حدیبیہ کی فضیلت اس سے اٹھ جائے گی، کیونکہ جب خاص بات آ جائے تو عام فضیلت اٹھ جاتی ہے. اور یہ وہ فارمولہ ہے جو مولویوں کو پتا ہے، یہاں کے فیل ہو جاتے ہیں. خیر وہ ٹاپک پھر اور طرف چل پڑے گا، میں اگر اس کے اوپر تفصیلی بیان کروں. شیخ البانی نے کلیئر کٹ اس کو ایکسپٹ کیا، ان احادیث کو، اور ان کو بھی پتا ہے. اب مجھے بتائیں، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بولنا، مولا علی کے حق میں بولنا، یہ کب سے جرم بن گیا؟ اور یہ کہاں سے جرم بن گیا کہ ہم اس زمانے میں ہوتے تو تلوار سونت لیتے، اس لیے کہ بھئی ہم بھی ایٹ لیسٹ تابی یا صحابی تو ہوتے، اور جب 2 صحابہ آپس میں لڑ پڑے تو آپ نے تو کف اللسان کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم رضی اللہ عنہ ہوتے اور آپ کی ضرورت ہوتی کہ ہم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کچھ بول سکتے. ہاں آئے ہو نا داڑھ تھلے ہوں. ہاں ٹائم قیامت تک جے جواب دینا اس گل دا، بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے. آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ٹائم ہے. علمی طور پہ یہ چیلنج ہے کہ ہماری بات کا علمی جواب دیں. قیامت تک ٹائم ہے، لیکن حق بات بولنی ہے. یہ جناب حدیث، اور یہ ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو اس میں بیان کیا ہے. اس میں کون سی گستاخی ہوگی؟ ہم تو رسول اللہ کی فیور میں کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے غدیر خم کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ اوپر تلے 4 احادیث ہیں جو ہم نے آ کے ڈسکور کی ہیں. ہم سے پہلے تو یہ لوگ بیان ہی نہیں کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث تھی، یہ المستدرک للحاکم سے حدیث نکال کے لاتے تھے جو کتب 6 سے بھی باہر ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی صحیح روایتیں موجود ہیں، ضعیف بھی ہیں، کہ جی 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت. اور جو 6 کتابوں میں، ان میں سے بھی ٹاپ آف لسٹ صحیحین میں تھی، صحیح مسلم کے اندر حدیث، وہ کیوں نہیں تھے اپنی پبلک کو بتاتے؟ اس حدیث کو چھپا لیا. 4 حدیثیں مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کر 6228 تک نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے آلموسٹ 2 یا 2.5 مہینے پہلے حجۃ الوداع سے واپسی پر مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں 18 ذوالحجہ 10 ہجری کو ایک خطبہ دیا، کنکلوڈنگ خطبہ. اور یہ حجۃ الوداع کے بھی بعد ہے، اسے بھی سپرسیڈ کرنے والا ہے. اور آپ کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے. آپ کے لیے اونٹ کے پانان کا ممبر بنایا گیا، اس پہ آپ چڑھے اور کہا کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہمیں ترغیب دلاتے رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں،
میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، 3 دفعہ فرمایا۔ امت پھر بھی نہیں ڈری، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ امت چلی۔ تو یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے، توحید قرآن کی بیان ہو رہی ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اہل البیت کا دفاع ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں دفاع یہ تھا کہ مولا